السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ ناسخ اور منسوخ آیات کیا ہوتی ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 پڑھتے ہیں۔ اس میں اس بات کا جواب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی بندے کے ذہن سے وہ بھلا دی جاتی ہے، تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ، یعنی اللہ جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا ناتی، یا جس آیت کو بھلا دیا جاتا ہے، بخیر منہا، تو اس سے بخیر کا مطلب اس سے بہتر آیت اللہ عطا فرماتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی اور بہتر آیت آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ جب کوئی آیت اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں، کیونکہ جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا کرتے تھے، اسلام سیکھتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو مسلمان وہ دیکھتے تھے کون سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو تمہارا قرآن تو ایسا ہے، اس میں آج حکم اللہ کا آتا ہے، کل کو منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے، کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگوں کو یہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ منسوخ اور ناسخ کا پتہ چل جائے۔ اب اس میں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ جیسے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 دیکھیں۔ 240 آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھیں ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، یعنی جو بندے جو لوگ آپ میں سے مر جائیں، یتوفون مطلب وفات پائے جائیں، تو ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، تو وصیۃ لازواجہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وصیت فرمائی ہے کہ متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ وہ 1 سال، وہ جو ہے نا، دیکھیں کہ اللہ نے خود فرمایا متاعا، یعنی ان کا نان نفقہ بھی الی الحول، اس کو دیں 1 سال تک بغیر اخراج، یعنی اس کو گھر سے نہ نکالیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ جو عدت ہوتی ہے، عدت جس کو بولتے ہیں، یعنی جیسے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ عدت کے دن ہوتے ہیں اس کے، ہم کہتے ہیں نا 4 مہینے 10 دن، جو 4 مہینے 10 دن تو یہ دوسری آیت میں آیا ہے، لیکن اس آیت میں دیکھیں پہلے یہ آیت آئی تھی، اس میں عدت 1 سال تھی، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک عدت میں رہے گی، ٹھیک ہے جی۔
اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب دیکھیں یہ منسوخ ہو گئی لیکن قرآن پاک میں موجود ہے، اب آپ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن عمل کس پر ہوتا ہے؟ عمل اس کی جو اس کی متبادل آیت آئی ہے، یعنی یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو آیت آئی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ اب ناسخ اس کا کون ہے؟ وہ آیت نمبر 234 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 234 آیت سورہ بقرہ کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ، اربعۃ اشہر و عشرہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ عدت جو ہے، عدت وفات جو ہے، اب اس آیت میں اللہ نے آسان کر دیا۔ اس میں پچھلی آیت جو تھی، اس میں 240 آیت میں جو تھی، وہ اس میں کیا تھا کہ عدت 1 سال تھی، یعنی اب بیوہ کی جو عدت ہے 1 سال تھی۔ اب 4 مہینے 10 دن 234 نمبر آیت میں اللہ نے کر دیا۔ تو گویا 240 نمبر جس میں اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، حکم کو منسوخ کر دیا، تو وہ آیت منسوخ ہے، وہ قرآن پاک میں اس میں لکھی ہوئی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن عمل کس پہ ہوتا ہے؟ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں جو ناسخ ہے، یعنی اس میں اللہ نے فرمایا کہ عدت بیوہ کی 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ ہو گیا ناسخ اور منسوخ کا پتہ چل گیا آپ کو کہ ناسخ وہ ہوتی ہے آیت جو منسوخ ہوتی ہے، اس کے بدلے میں آتی ہے۔ جس طرح یہ 4 مہینے 10 دن والی آیت 234 نمبر ناسخ ہے، اور 240 نمبر آیت جو کہ جس میں عدت کی مدت 1 سال ہے وہ منسوخ ہے، لیکن پڑھی جاتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس سے عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں تو دوسری مثال دیتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا۔ شراب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، 219 نمبر آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ کے کام ہے، ومنافع للناس، لیکن اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن جو ان کا جو نفع ہے نا وہ تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اس یہاں تک بس یہ والی ہوگی، یہ حصہ جو ہے نا اس کے بارے میں۔ اب یہ حصہ جو آیت کا ہے نا، اب اس میں جو شراب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شراب کے بارے میں جو حکم ہے اللہ کا، یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب، یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے یا شراب کو نہ پیو، تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یہ ایسا ہے کام، یعنی شراب کہ یہ جو ہے یہ اس کا فائدہ تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے، تو بس یہ فرمایا۔ لوگ اس آیت کے بعد شراب لوگ پیتے بھی تھے، تو اس آیت کا مطلب یہ اب، لیکن یہ آیت بعد میں منسوخ ہوئی، کیسے ہوئی آگے دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے جب نماز پڑھی اور شراب پی کر نماز پڑھ لی، تو اس میں جو آیات تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں زیر زبر فرق کا وہ کر گئے، کچھ غلطیاں کر بیٹھے، تو اس میں جو مطلب معنی تھے وہ بدل گئے، اور وہ شرکیہ کلمات کے حساب سے ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا،
یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو کہتے ہو، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ بھی چلے کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب تک وہ پتہ نہ چلے تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہے ہو، تو پھر وہ نشے کی حالت جب ختم ہو جائے تو پھر آپ جا سکتے ہو۔ اس وقت یہ حالت تھی، یہ آیت جب آئی اس وقت لوگ نماز جب قریب ہوتی تھی شراب نہیں پیتے تھے، لیکن آگے پیچھے پی لیتے تھے، تو یہ حالت تھی۔ تو بعد میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 90 آئی سورہ مائدہ کی، اس میں شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوہ، فاجتنبو اجتناب کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، عمل الشیطان یعنی شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس کو اجتناب کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ مکمل طور پر اب پابندی لگ گئی۔ اب یہ جو آیت نمبر 90 ہے نا یہ ہے ناسخ، اور پچھلی 2 آیتیں جو ہیں نا وہ ہیں منسوخ۔ اب وہ آیتیں موجود ہیں شراب کے بارے میں بتا رہا ہوں، شراب کے بارے میں پچھلی 2 آیتیں وہ ان میں شراب کا حکم منسوخ ہے، لیکن وہ شراب کے بارے میں جو حکم ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے آیتوں کا، لیکن یہ جو وہ منسوخ ہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 جو ہے یہ ہے ناسخ، تو یہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ متبادل ہے ان دونوں کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو شیطان کا عمل قرار دے کر اس سے مکمل اجتناب کا حکم دیا۔ فاجتنبوہ، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے اس کے قریب ہی نہ جاؤ، اس کو چھوڑ دو بالکل، تو فاجتنبوہ یعنی اس کو چھوڑ دو، تو یہ چھوڑنے کا حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو اس وجہ سے تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ منسوخ کیا ہوتی ہے اور ناسخ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔